نہیں جانتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی نوازی صاحب آپ کی بہت نوازی سے آپ نے جو ہے کہا مجھے چودھری صاحب تو وہ چیزیں بھی مجھے معلوم ہے کہ جو ہونے والی ہیں آنے والے دنوں میں. یہی نا، تو آپ یہ بتاتے چلے وہ آنے والے دنوں کی بات تو چھوڑ دیں، آپ یہ صرف یہ بتائیں کہ یہ جو بول رہے ہیں چودھری صاحب اس میں کتنی حقیقت کتنی سچائی ہے. رک جائے، وہ تو ثابت کر رہے ہیں. میں آپ ہی کے پاس آتی ہوں واپس، آپ کا ثابت کرواتی ہوں. ایک سیکنڈ صبر کریں، میں صرف یہ پوچھ لوں. جی بات تو کرنے دیں. مستقل اگر بلا روک ٹوک بولے چلے جا رہے ہیں اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں کون سی ایسی مثبت بات ہے اور کون سی صحیح بات چودھری صاحب نے اتنی تمام دیر میں انہوں نے کون سی بات وہ کی ہے جو کسی کے سمجھ میں آئے. میری تو سمجھ سے باہر ہوئی ہے. اور جہاں تک حامد میر کے حوالے سے ہے، دیکھیں سمینا، پاکستان کی صحافت جو ہے وہ ہمیشہ میکسیمم اس کا جو ٹائم ہے وہ زرد صحافت پہ گزرا ہے، اور پاکستان میں کبھی بھی تحقیقاتی جرنلزم نے جنم نہیں لیا. ہمیشہ سے ہمیں پاکستان کے صحافیوں کو مختلف مقامات پہ سے فیڈنگ کر کے ان کو خبریں دی گئی اور وہ انہوں نے بحیثیت جرنلسٹ آگے پروڈیوس کی یا رپورٹ کی. حامد میر بھی انہی صحافیوں میں سے ایک صحافی ہیں کہ جو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی ایک طرف ہوتے ہیں کبھی دوسری طرف ہوتے ہیں. یہ وہی حامد میر ہیں جنہیں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے انہوں نے پاکستان جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف تھے، کیا نام تھا ان کا، عمران خان کے دور میں، نہیں یہ عمران خان کے دور میں تھا باجوہ کہ باجوہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارے پاس اتنا پیٹرول بھی نہیں ہے کہ وہ ہم جہازوں کو ہوا میں اڑا سکیں. یہی حامد میر تھے نا، اور اسے لوگوں نے بہت ہائی لائٹ کیا تھا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ سے انڈیا سے 4 روزہ جنگ کے دوران کتنے طیارے ہمارے اڑے تھے اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی فضائی کارکردگی دنیا کے سامنے دکھائی تھی، اور کس طریقے سے پاکستان کے دیگر بری اور آپ کی نیوی اور ایئر فورس نے سب کچھ اس مارکہ حق کے اندر اپنی صلاحیتوں کو دکھایا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن میں سے کوئی بھی اگر دیکھا جائے تو ملک کے مفادات کو کہیں سامنے نہیں رکھتے. ان کے اپنے بیانات سے وقتاً فوقتاً ملک کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے. ان کو سوچنا چاہیے، اپنے رویوں پہ سوچنا چاہیے، میری بات کی کہ کس طریقے سے یہ لوگ پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں. ہمارے یہاں جب تک زرد صحافت ختم نہیں ہوگی، جب تک ہمارے یہاں حقائق لوگوں کو نہیں بتائے جائیں گے، جب تک عوام کو صحیح بات، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ اقتدار میں رہنے والے لوگ ہوں، وہ جب تک صحیح چیز لوگوں کو نہیں پہنچائیں گے، ہمارے یہاں اسی طریقے سے افراتفری جنم دیتی رہے گی. اور جو بھی صورتحال ہے، چاہے وہ اگر فرض کریں کشمیر، آزاد کشمیر کے حوالے سے اگر میں کہوں کہ آزاد کشمیر میں جو بھی مخالف بیانیہ ہے اس ایکشن کمیٹی کا، جو ان کے مطالبات ہیں وہ عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھتی اسٹیبلشمنٹ؟ انہوں نے اتنے سخت مطالبات اپنے مطالبات میں وہ پوائنٹس رکھے ہیں جو پاکستان کی حکومت کبھی بھی نہیں کرے گی، کسی صورت میں بھی نہیں کرے گی. لیکن کیا وہ مطالبات عوام کو بتانے چاہیے کہ ان مطالبات کے نتیجے میں پاکستان کی سالمیت کو کتنا بڑا نقصان پہنچے گا، ان مطالبات کے نتیجے میں آزاد کشمیر کی جو کاز ہے اس کو کتنا نقصان پہنچے گا. وہ وہاں پہ جو وہ چند افراد کا ٹولہ جو دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے، آپ نے ان کے مطالبات کو عوام سے چھپانے کے بعد در پردہ ان لوگوں کے تقویت دی ہے، ان کے دھرنے کو تقویت دے رہا ہے. آپ عوام کو صحیح چیز پیش کریں تو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے. جب عوام کو صحیح خبر نہیں ملتی تو وہ ادھر ادھر کی خبروں کو یقین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو سچ سمجھنے کی کوشش